السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، روزے کی حالت میں کچھ لوگ ایسا کام کر جاتے ہیں، ایسے کام کر جاتے ہیں جن کو کرنے کے بعد وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ ہمارا بڑا اچھا سا کٹ رہا ہے۔ روزہ رکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، بلکہ بہت ہی بہترین طریقے سے ہمارا روزہ کٹتا ہے۔ ہمیں نہ بھوک کا احساس ہوتا ہے، نہ پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ ایسے کام کر جاتے ہیں، حالانکہ ان کے روزے میں خرابی آتی ہے، مکمل روزے کا ثواب نہیں ملتا ہے۔ جو لوگ ایسا کر جاتے ہیں میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں آگ سے۔ کچھ لوگ کرتے کیا ہے کہ روزے کی حالت میں بازار وغیرہ میں ٹہلنے لگتے ہیں۔ بازار میں بہت ساری بے پردہ عورتوں کو دیکھتے ہیں، ان کے ذہن میں غلط خیال آ جاتا ہے۔ تو ایسی حالت میں آپ کا جو روزہ ہے، آنکھ کا جو روزہ ہے، وہ ثواب نہیں ملے گا۔ روزہ تو ہر چیز کا، جیسے کہ آنکھ، ناک، کان، منہ، ہاتھ، پیر، ساری چیزوں کا روزہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم صرف روزہ رکھ لیے تو پھر ہمارا روزہ ہو گیا، چاہے ہم آنکھ سے گندی چیزیں دیکھتے ہیں، گندی چیزیں دکھاتے ہیں، تو پھر یہ جو ہے روزے میں آپ کی خرابی لازم آتی ہے اور مکمل روزے کا ثواب نہیں ملتا ہے۔ اور اگر بازار میں نہیں ٹہلتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں کہ گھر میں ہی ایسی چیزیں اپنے فون پہ دیکھنے لگتے ہیں، جیسے کہ ٹک ٹاک وغیرہ اپنے فون پہ دیکھنے لگتے ہیں۔ لڑکیاں جو ناچتی ہے اس کو اپنے فون میں دیکھنے لگتے ہیں۔ یوٹیوب پہ فلمیں دیکھنے لگتے ہیں، 2-3 فلمیں دیکھ لیں گے، کہتے ہیں کہ ہمارا روزہ کٹ گیا پورا، روزے کا احساس تک نہیں ہوا، ٹائم پورا کٹ گیا۔ فیس بک پہ دیکھنے لگتے ہیں کافی ساری چیزیں، کامیڈی دیکھنے لگتے ہیں، جیسے کہ کپل شرما شو وغیرہ، یہ سب دیکھنے لگتے ہیں۔ تو ایسی صورتوں میں ان کا جو روزہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا روزہ بالکل آسان طریقے سے کٹ گیا، کوئی خرابی لازم نہیں آئی، حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے روزے میں خرابی لازم آ چکی ہے، ان کے روزے کا پورا مکمل ثواب انہیں نہیں ملنے والا ہے۔ چاہیے یہ کہ جس طرح آپ اپنی آنکھوں سے دوسرے غلط کام دیکھ رہے ہو، آپ کو چاہیے کہ ہم کسی اسلامک چیز دیکھیں، اسلام کی ویڈیوز دیکھیں، اسلام کو ان آنکھوں سے دیکھیں، قرآن کو دیکھیں۔ اور دوسری چیز جیسے کہ کان، لوگ کیا کرتے ہیں کہ بولتے تو نہیں ہیں، لیکن جو دوسرا بولتا ہے، گالی گلوچ دیتا ہے، جو غلط کام، غلط چیزیں جو بولتا ہے، کسی کی چغلی کرتا ہے، تو پھر اس چغلی کو وہ اس کان سے سنتا ہے۔ تو ایسی کیفیت میں بھی آپ کو سننا نہیں چاہیے، اس لیے کہ کان کا بھی روزہ ہوتا ہے، اور اگر آپ اس غلط آواز کو سنیں گے، غلط چیزوں کو سنیں گے تو پھر روزہ خراب ہوگا۔ البتہ ٹوٹے گا نہیں، لیکن روزہ خراب ہو جائے گا، اس میں مکمل ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ اور ایسے منہ کا روزہ، جو لوگ غلط چیزیں بولنے لگتے ہیں منہ سے، اور ایسے ہی بات کرتے کرتے آج کل دیکھا ہوگا کہ اتنا زیادہ گناہ پھیل چکا ہے کہ بے پردہ عورتوں سے بات کرنے لگتے ہیں لوگ، اور کسی غیر محرم لڑکیوں سے بات کرنے لگتے ہیں لوگ، اور بات کرتے کرتے ان کا پورا دن گزر جاتا ہے، پورا دن ایک دم ایسے گزر جاتا ہے کہ انہیں پتہ نہیں چلتا ہے، اور آخر میں کہتے ہیں کہ ہمارا روزہ بالکل آسان طریقے سے کٹ گیا، اس میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ تو پھر ان لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا روزہ خراب ہو چکا، آپ کے روزے کا مکمل ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ اور کچھ لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد کرتے کیا ہے کہ پورا دن سوتے رہتے ہیں، پورا دن سوتے رہتے ہیں، اے سی چالو کر کے سوتے رہتے ہیں، کولر وغیرہ چالو کر کے سوتے رہتے ہیں، اور انہیں روزے کا احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ روزے کا احساس ہونا چاہیے، پیارے دوستوں، احساس ہونا چاہیے کہ میں روزہ رکھا ہوں۔ زیادہ روزے کی حالت میں سونا نہیں چاہیے، ایک دم پورا گھنٹہ سوتے رہتے ہیں اور انہیں پتہ تک نہیں چلتا ہے۔ تو ایسے لوگ، تو پھر ان لوگوں کو چاہیے کہ اگر روزے کا مزہ آپ کو اٹھانا ہے تو احساس ہونا چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں۔ یہ نہیں کہ آپ سوتے سوتے پورے دن گزار دیجئے اور آخر میں افطار کر لیجئے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر آپ کی نیند رات میں نہیں پوری ہوئی ہے تو پھر آپ دن میں وہ نیند پوری کریں، لیکن زیادہ نہ سوئیں، ضرورت کے مطابق سوئیں، اس سے روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت میں روزے کے حالت میں بیڑی پیتا ہوں، سگریٹ وغیرہ پیتا ہوں، لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ ہمارے حلق تک نہیں پہنچاتا ہوں۔ میں پان کھاتا ہوں، گٹکا وغیرہ، اور کھینی، سرتی وغیرہ، یہ سب جو چیزیں ہیں یہ تو میں کھاتا ہوں، لیکن جو اس کے اثرات ہیں وہ حلق تک نہیں پہنچاتا ہوں، بلکہ باہر ہی تھوک دیتا ہوں۔ ان سب چیزوں سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آپ بیڑی پیتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور سگریٹ
اور کیا کہتے ہیں اس کو گٹکا کھاتے ہیں، پان کھاتے ہیں، حالانکہ اس کا جو تھوک ہے وہ اندر آپ نہیں کرتے ہیں، باہر ہی تھوک دیتے ہیں، لیکن اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ اس سے نہیں ہوگا۔ لیکن تھوک سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، یعنی کہ جو نیچرل تھوک جو آتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کچھ ایک آدمی کا سوال تھا کہ ہمارے یعنی روزہ رکھنے کے بعد جو منہ میں کافی تھوک آنے لگتے ہیں تو کیا اس کو باہر نکالتے ہیں، اس کو اندر کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس سے کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ پان کھاتے ہیں، پان کھانے کے بعد جو تھوک بنتی ہے، اور اگر گٹکا وغیرہ کھاتے ہیں اس کے کھانے کے بعد اگر تھوک بنتی ہے، اور ایسے تھوک کو اگر آپ اپنے حلق کے اندر لاتے ہیں تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ نہیں ہوگا۔ تو امید ہے دوستوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی، لہٰذا اس کلپ کو اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ اور اپنے تمام گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں صدقہ جاریہ کے نیت سے۔ اور اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ طفیل میں ہم تمام مسلمانوں کو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔